اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان اور ابھی آپ موجود ہیں گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 25 فٹ بائی 50 فٹ لینتھ پہ 5 مرلے کا ڈیزائن ہے اور یہ کمرشل ڈیزائن ہے۔ اس میں آپ اپارٹمنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے اندر شاپس۔ یہ کوئی گھر کا ڈیزائن نہیں ہے۔ اس کے اندر میں نے گراؤنڈ فلور پہ ایک بیڈ روم کا اسٹوڈیو اور بیک پہ ایک بیڈ روم کا اسٹوڈیو ڈیزائن کیا ہے، اور فرنٹ پہ فرسٹ فلور کے اوپر 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے اور بیک پہ میرے پاس ایک بیڈ روم کا ایک اسٹوڈیو ہے۔ اب یہ فلور آپ کا رپیٹ ہوگا، چاہے آپ سیکنڈ فلور بنائیں، تھرڈ بنائیں، فورتھ بنائیں، آپ اس کو ملٹی سٹوری پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے۔ تو اس کا جو فرنٹ ہے وہ میں نے یہ نان کارنر پلاٹ ہے، اس کا صرف فرنٹ ہے اور اس کے میں نے 3-4 کلر سکیم کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیلز وغیرہ میئرمنٹ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ جو میرے پاس گراؤنڈ فلور پہ سنگل بیڈ کا اسٹوڈیو، اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ مین میرے پاس یہ جو جگہ ہے یہ مین گیٹ کی ہے۔ یہ لابی کمبائن لابی ہے، اس کے اندر آپ پارکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں بائکس کی۔ اس کے اندر کوئی گاڑی کی پارکنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ 9 فٹ 6 بائی 11 فٹ کی میرے پاس لابی ہے۔ اس لابی سے میرے پاس یہ تقریباً 4 فٹ 6 کا راستہ جو بیک کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ میں نے بیک پہ اسٹیئر ڈیزائن کی ہے اور دوسرے اسٹوڈیو کا جو راستہ ہے، جو انٹری ہے، وہ بھی بیک پہ دی ہے۔ تو اس گلی کے اندر فرسٹ اسٹوڈیو کی بھی انٹری اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ ونڈو ٹی وی لانچ کی ہے اور یہ بیڈ روم کی ونڈو ہے۔ یہاں سے ہم داخل ہوں گے اس اسٹوڈیو کے اندر، تو یہ تقریباً اس کے 50% کے اوپر یہ فرنٹ کا ڈیزائن کیا گیا ہے ایک کا، اور 50% تقریباً دوسرے کا۔ تو اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ تقریباً ایکول ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ میرے پاس شیڈ کو شو کرتی ہیں، جو میں گلی کے اوپر آ رہا ہوں تاکہ میرے پاس فرسٹ فلور پہ جا کے ایریا بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اور یہ آپ کو سوسائٹی الاؤ کرتی ہے 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ، تو یہ آپ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس اسٹوڈیو میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس لیونگ کا ایریا آتا ہے۔ آپ اس کو لیونگ کہہ لیں، ٹی وی لانچ کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ تقریباً 11 بائی 12.5 فٹ کا یہ میرے پاس ایریا بنتا ہے۔ اس میں میں نے ریفریجریٹر اور صوفوں کی سیٹنگ اور میڈیا وال کو ڈیزائن کیا ہے۔ باقی میرے پاس اس میں جو سائڈ پہ آ رہا ہے وہ ہے اوپن کچن۔ اوپن کچن میرے پاس تقریباً 4.5 بائی 7 فٹ 9 انچ کا آ رہا ہے، اور اس میں میرے پاس یہ میرے پاس سارے کا سارا ویٹ ایریا ہے، جس میں سنک ہے اور اس میں میں نے سٹوو لیا ہے، اور یہاں پہ ہی میرے پاس لانڈری کی جگہ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کوئی اسپیشل ہم الگ سے لانڈری کا ایریا نہیں دیں گے، اسی کچن کے اندر ہماری لانڈری یوز ہوگی۔ اور اس میں میرے پاس جو بات ہے وہ اوپن بات، مثلاً اوپن بات ہے، نہ کہ یہ اٹیچ ہے، اس کو ہم ڈی اٹیچ بات کہیں گے۔ یہ کمبائن بات ہے اور یہ ایک اچھے سائز کا بات ہے، تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد اگر یوز کرنا چاہے تو ایزیلی یوز کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو اٹیچ رکھتے ہیں تو پھر یہ بیڈ روم کے ساتھ فکس ہو جائے گا۔ تو اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ 7 فٹ 6 انچ، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہے 4 فٹ 6 انچ بائی 7 فٹ 6 انچ کا یہ پورا پراپر بات ہے، جس کے اندر نہانے کی جگہ ہے، WC ہے اور واش بیسن موجود ہے۔ تو فرنٹ پہ میرے پاس آ رہا ہے بیڈ روم۔ بیڈ روم کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ 14 فٹ چوڑائی میں ہے اور 11 فٹ اس میں ڈیپتھ میں ہے، اور اس میں 2 فٹ کی یہ میرے پاس وارڈروب ہے، بہت بڑی وارڈروب ہے۔ یہ پوری کی پوری وال کے اوپر میں نے دی ہے، جو کہ اس پورے اسٹوڈیو کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے منیمم اسپیکٹس دینے ہیں اور میکسیمم لیونگ دینی ہے۔ اگر ہم اس اسٹوڈیو کی بات کریں تو یہ پوری کی پوری اس اسٹوڈیو میں ایک ہی کیبنٹ ہوگی، جو تقریباً 10 فٹ کی لینتھ میں اور 2 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے، اور یہ ایک پراپر وارڈروب ہے۔ اس کے اندر پورے اسٹوڈیو کا ہم سامان سٹور کر سکتے ہیں۔ تو بیڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیڈ میرے پاس پھر کلیئر جو بیڈ کا سائز رہتا ہے وہ 12 بائی 11 کا سائز رہتا ہے۔ تو یہ میرے بیڈ روم کا دروازہ ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ میرے پاس ٹاپر آ جائے گا، جہاں پہ آ کے میرا ڈور رک جائے گا، اور اس کی بیک سائڈ پہ میرے پاس وارڈروب کی جگہ ہوگی۔
اور یہ ڈور میرے پاس باتھ کا ہے. تقریباً یہ ایریا میرے پاس ایکسیس کرتا ہے فور واک. باقی یہ کہ اس کے علاوہ ریزرو ایریا جو کہ سٹنگ کے لیے ہے, ٹی وی لانچ کا ایریا جس کے اندر میں اپنی 4 سے 5 صوفوں کی سیٹنگ ایزیلی رکھ سکتا ہوں. اور یہ میرے پاس سائڈ پہ او ٹی ایس کا ایریا ہے. اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ تقریباً 3 فٹ 9 انچ اور 7 فٹ 9 انچ کی میرے پاس اس میں ڈیپتھ آ رہی ہے. تو یہ او ٹی ایس ہے پراپر. مثلاً اس میں میرے پاس اس باتھ کی بھی اگزاس آ رہی ہے, اور جو میرے پاس بیک سائڈ پہ اسٹوڈیو اس کی بیڈ روم کی بھی میرے پاس اس میں ونڈو ہے. اور جبکہ یہ اوپن کچن ہے, یہاں سے میرے پاس اس ٹی وی لانچ کے اندر بھی کافی زیادہ وینٹیلیشن اسی ونڈو کے ذریعے ہو رہی ہے, اور اس کچن کی پراپر اسی کے اندر ایگزاس موجود ہے. اور یہ والی ونڈو آ رہی ہے میرے پاس, یہ میرے پاس لابی میں آ رہی ہے. تو کائنڈ آف یہ بھی ایک ہیلپ کرے گی وینٹیلیشن میں. تو فرسٹ پریورٹی یہ دی جاتی ہے کہ آپ کا چاہے اپارٹمنٹ ہے, اسٹوڈیو ہے یا آپ کا گھر ہے, تو پراپر وینٹیلیشن ہونا چاہیے. اس کے اندر وینٹیلیشن ہونی چاہیے, پراپر وینٹیلیٹڈ ہونا چاہیے, اور زیرو انرجی پہ ہونا چاہیے. ایئر کی وینٹیلیشن ہونی چاہیے تاکہ گھر برائٹ بھی رہے, اور ہوا کا دخل بھی ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے اندر کوئی گھٹن ہو. تو ہم اس واک وے سے, اس پیسیج سے پیچھے کی طرف آئیں گے, اور میرے پاس یہ سٹیئر کا جو شیپ ہے یہ یو شیپ ہے. یہاں سے میں اپ کی طرف جاؤں گا اور گھوم کے پھر میں واپس اس لابی کی طرف آؤں گا. اب یہ شروع کے سٹیپ ہیں, یہ ڈاؤن سٹیپ ہیں, اور یہ میرے پاس سٹیپس جو ہیں یہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو ان سٹیپ سے نیچے سے گزر کے میں اس ونڈو تک ایکسس رکھ سکتا ہوں, جو کہ میں نے یہاں پہ ایک کارنر پہ یہ او ٹی ایس دی ہے. اب اس او ٹی ایس میں جانے کے لیے میں یہاں پہ چاہے ڈور لگا لوں یا ونڈو لگا لوں, جو کہ میں اس کے اندر جاؤں گا. اور یہ تقریباً میرے پاس 5 فٹ 9 انچ کی چوڑائی میں ہے, اور 5 فٹ 7.5 انچ لینتھ کے اندر یہ میرے پاس او ٹی ایس ہے. اس او ٹی ایس سے میرے پاس اس کچن کی ایگزاس ہو رہی ہے, جو پیچھے میرے پاس اسٹوڈیو ہے, اور اسی لیونگ ایریا کے اندر بھی میرے پاس اس کی وینٹیلیشن آ رہی ہے. اور یہ سٹیئر کا جتنا بھی ایریا ہے اور لابی کا ایریا یہ بھی اسی ونڈو سے برائٹ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ایکسیس ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی میری ڈرینیج ہے, مثلا کچن کی ہے, اوپر جتنے بھی فلور ہیں وہ سارے کے سارے اس او ٹی ایس میں ہوں گے. یہاں پہ مین ہول وغیرہ ڈیزائن ہوگا, اور اسی کے تھرو آپ کی ڈرینیج آگے کی طرف آئے گی. اور اس او ٹی ایس سے بھی ہم سیم یہی کام لیں گے, کیونکہ یہاں پہ میرے پاس باتھ کی بھی اگزاس ہے, اور اس کے بھی یہاں سے ڈرینیج ہوگی, اور کچن کی بھی یہاں سے ڈرینیج سیم اسی سے ہوگی, اور یہ ڈرین ہو کے میرے پاس فرنٹ پہ آگے کی طرف آ جائے گا. اب پیچھے والے اسٹوڈیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ میرے پاس 4 فٹ کا پراپر سب سے بڑا ڈور ہے. اس ڈور سے ہم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو میرے پاس سب سے پہلے سامنے بیڈ روم آ جاتا ہے. اس بیڈ روم کی جو چوڑائی ہے وہ 12 فٹ ہے, اور 11 فٹ کی اس کی یہ بیسیکلی اس کو چوڑائی لیں گے اور ہم اس کو لمبائی لیں گے. تو چوڑائی اس کی جو ہے وہ 12 ہے, لمبائی اس کی میرے پاس 11 آ رہی ہے. تو سب سے پہلے جو میری ڈائمنشن آتی ہے وہ چوڑائی میں آتی ہے, پھر اس کے بعد میرے پاس ڈیپتھ میں آ جاتی ہے یا لینتھ میں آتی ہے. تو اس میں جو میرے پاس کلیئر سائز آئے گا وہ, کیونکہ 2 فٹ میں نے اس کے اندر وارڈروب کو بھی دیا ہے. اب اس اسٹوڈیو کے اندر بھی میرے پاس اس کمرے کے اندر وارڈروب شامل ہے. تو اس وارڈروب کو جب ہم نکالتے ہیں تو یہ میرے پاس 10x11 کا میرے پاس یہ بیڈ بنتا ہے. تو اب اس کے علاوہ جو یہ بات ہے یہ بھی میرے پاس کمبائن بات ہوگا, نہ کہ اٹیچ بات ہوگا. ہم یہاں پہ کوئی بھی بات کا استعمال اٹیچ نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہاں پہ ایک ہی بات دیا گیا ہے. جگہ میرے پاس بہت زیادہ کام ہے, اور میں نے لیونگ بہت زیادہ اس کے اندر رکھی ہے. تو یہ 7 فٹ بائی 6 فٹ کا میرے پاس بات ہے, جس کے اندر واش بیسن, لانڈری کا ایریا, اور اس کے اندر باتھ کا ایریا اور WC. تو 7x6 کے اندر یہ ساری کی ساری 4 ضرورتیں اس بات میں پوری ہوتی ہیں. تو مین میرے پاس جو لابی ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3.5 فٹ کی اس میں یہ میرے پاس جگہ ہے, اور اس سے میں یہاں پہ ایکسیس کروں گا لیونگ میں. لیونگ میں میرے پاس اس میں کافی اچھی جگہ ہے, 15 فٹ 9 انچ اس میں میرے پاس چوڑائی ہے, اور جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 12 فٹ ہے. اب اسی میں نے یہاں پہ اوپن کچن کو ڈیزائن کیا ہے, جو کہ 7 بائی تقریباً 5 فٹ کے اوپر جاتا ہے, جس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ اس کی جو ایکسیس ہے وہ ساری کی ساری وینٹیلیشن کا سسٹم اس او ٹی ایس سے ہوگا. ان کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایل شیپ کے اندر کاؤنٹر ہے, جس میں میرے پاس اسٹوو بھی ہے,
اور سنک بھی ہے اور ساتھ میں میرے پاس ریفریجریٹر کی بھی جگہ موجود ہے. تو یہ میرے پاس میڈیا وال بنے گی اور اس میں میرے پاس کافی لیونگ کی اچھی جگہ ہے. تو یہ بھی ایک بیڈ کا اسٹوڈیو بیک پہ ہے اور ایک بیڈ کا اسٹوڈیو میرے پاس فرنٹ پہ ہے. تو ہم اسٹیئر ہال کی جب بات کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک پراپر اسٹیئر ہال ہے. اس میں میرے پاس چوڑائی 7 فٹ اور اس کی جو جگہ جا رہی ہے 8 فٹ چینج میں ہے. یہاں سے میں اپ جانا شروع کروں گا تو اوپر جا کے میرے پاس یہ ڈی اینڈ ڈاؤن کی جگہ میں میرے پاس یہاں پہ لینڈنگ کا ایریا آ جائے گا. یہ پورا اسٹیئر ہال کے لیے ریزرو ہوگا اور پھر یہ آگے کی طرف جو اسٹوڈیو جا رہا ہے اس کی یہ لابی بنے گی. تو فرسٹ میں جو میرے پاس پیچھے ایک بیڈ کا اسٹوڈیو ہے وہ تو سیم بالکل جیسے میں نے نیچے ڈیزائن کیا ہے سیم کا سیم اسی طرح اوپر رپیٹ ہو رہا ہے، جس میں کچن ہے اور لیونگ ہے اور ایک بیڈ ہے اور بات ہے. لیکن جب ہم فرنٹ پہ آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 فٹ کا میں نے شیڈ جو روڈ پہ دیا ہے تو اس کو میں نے اوپر جا کے یوز کیا ہے. اب اوپر جا کے میرے پاس یہ 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ فرنٹ پہ آ رہا ہے اور سنگل بیڈ کا اسٹوڈیو بیک سائڈ پہ ہے. تو جو 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے فرنٹ پہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلنگز کیا جا رہی ہیں. اب یہ تقریباً دونوں بیڈ روم جو ہیں وہ میں نے ایکول ڈیزائن کیے ہیں. ان کے سائزز 11.5 بائی 14 کے ہیں اور ڈریسنگ ایریا اس کے اندر شامل ہے. دونوں بیڈ روم کے اندر یہ ڈریسنگ شامل ہے. تو 2 فٹ کی یہ ڈریسنگ ہے اور اگر اس کو ہم کلیئر سائز لیتے ہیں تو یہ 11.5 بائی 12 کے بیڈ روم بنتے ہیں، جس کے اندر یہ کنگ سائز کے بیڈ شامل ہیں، 2 سیٹیں ہیں اور یہ فرنٹ پہ ان کی ونڈو جو ہوگی یہ فرنٹ پہ گلی پہ آئے گی جس سے اس کی وینٹیلیشن ہوگی. تو بات یہاں پہ پھر وہی ایک ہی بات کو ڈیزائن کیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اپارٹمنٹس ہیں، ان میں کوئی اٹیچ بات ہم یہاں پہ یوز نہیں کریں گے. تو یہ ایک ہی کامن بات یوز ہوگا جس کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں. باقی ٹی وی لانچ کا ایریا ہے اور یہاں پہ میرے پاس کافی اچھی سپیس آ رہی ہے. 15 فٹ 10 انچ اس میں چوڑائی آ رہی ہے اور تقریباً 12.5 فٹ اس کی لینتھ آ رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ میرے پاس جو کچن ہے 7 فٹ 9 انچ کا کچن ہے اور یہ تقریباً 4 فٹ کا اس کا کاؤنٹر بن رہا ہے چوڑائی میں. تو یہ جو ایریا آ رہا ہے او ٹی ایس کا آ رہا ہے. اسی کچن کی بھی یہاں سے ایگزاس ہے، بیڈ کی بھی ایگزاس ہے اور باتھ روم کی بھی یہاں سے ایگزاس ہے. بیڈ روم کی وینٹیلیشن بھی اسی سے جا رہی ہے اور اس والے بات کی جو وینٹیلیشن ہے وہ میں نے اس لابی میں رکھی ہے اور اس کی بھی یہاں پہ رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ اس بات کی میرے پاس مجبوری ہے. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو فرسٹ فلور ہے، اب اس میں میرے پاس فرنٹ پہ 2 بیڈ، ایک باتھ، کچن، ٹی وی لانچ اور بیک پہ پھر وہی سیم کا سیم رپیٹ ہو رہا ہے. تو اب اس میں جو یہ فلور ہے میرے پاس فرسٹ فلور کا، اب یہی میرا رپیٹ ہوئے گا. آگے سیکنڈ فلور پہ جاؤں گا، اب یہی آگے میرے پاس اوپر مزید 3rd ہے، 4th ہے، 5th ہے، یہی فلور میرے پاس آگے کنٹینیو رپیٹ ہوتا رہے گا. اب جیسے اس میں میرے پاس یہ فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ ہے اور یہ 3rd ہے تو یہ اسی طرح اوپر رپیٹ ہوتا جائے گا چاہے اس کو 4 یا 5 فلور آپ بنا لیں. تو یہ اس کا ایک سمپل اور ایلیگنٹ قسم کا ڈیزائن ہے. یہ میرے پاس پلستر کے اندر ڈیزائن آئیں گے. ونڈو کے اوپر بھی میں نے یہ شیڈ دیا ہے اور باقی یہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ پلستر کے اندر گروونگ ہوگی اور یہ بھی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی پلستر کے اندر کام ہے اور یہ میرا کنکریٹ کے اوپر کام ہے. جب اوپر جا کے ہم اس کو ایک مزید اس کو پروجیکشن دیں گے جو کہ ایک پرگولا کا ڈیزائن میرے پاس بنے گا. تو اس کے اندر پھر کلر کمبینیشن میں نے دیا ہے، مطلب یہ گرے اور وائٹ اور بلیک کے ساتھ ٹچ ہے اس کا، جس کے اندر آپ ونڈو کے اوپر سیم میرے پاس ڈیزائن وہی ہے، ڈیزائن میرے پاس سیم ہے، بس اس کے اوپر کلر کمبینیشن اور ٹائل کا میں نے جو استعمال ہے وہ چینج کیا ہے. تو یہ میرے پاس یہ لائٹ اور ڈارک دونوں مکس کمبینیشن میں ہے. یہ ڈارک میں میرے پاس ہے اور یہ میرے پاس ٹوٹلی لائٹ میں ہے اور یہ بھی میرے پاس ٹوٹلی لائٹ میں ہے. تو اس کے اندر کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ موجود ہے. تو یہ میرے پاس تھا ایک اپارٹمنٹ پہ کمرشل پلاٹ کا 25-50 نان کارنر کا ڈیزائن. اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اور باقی اگر اس کے علاوہ مزید بھی میرے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لازمی اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیں. اور بھی کافی زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور ڈیزائن ہے جو کہ میں یوٹیوب کے اوپر میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. تو مجھے سپورٹ بھی کرتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے.
اللہ حافظ.